بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔ آسمان و زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے۔ اس نے نہ کوئی فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور صحیح اندازے کے مطابق درست بنایا ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود ہی مخلوق ہیں، اور خود اپنے واسطے بھی کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں موت و حیات یا حشر و نشر ہی ہے۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی گرا دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھاتا پیتا۔ اور پھر یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو۔ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور اب راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر سامان فراہم کر دے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پھر تمہارے لیے بڑے بڑے محل بھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کر دیا ہے۔ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہی ان کی جزا بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر خواہش کا سامان موجود ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ پروردگار کے ذمے ایک لازمی وعدہ ہے۔ اور جس دن بھی خدا ان کو اور ان کے خداؤں کو جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے سب کو ایک منزل پر جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ از خود بھٹک گئے تھے، تو یہ سب کہیں گے کہ تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ہمیں کیا حق ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے بزرگوں کو عزت دنیا عطا کر دی، تو یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ دیکھا تم لوگوں نے کہ تمہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے خدا بنایا تھا، تو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں، کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے؟ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی، اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے۔ اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان
बादलों की वजह से फट जाएगा और मलाइका जौक दर जौक नाजिल किए जाएंगे। उस दिन दर हकीकत हुकूमत परवरदिगार के हाथ में होगी और वो दिन काफिरों के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। उस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ ही रास्ता इख्तियार किया होता। हाय अफसोस, काश मैंने फला शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। उसने तो जिक्र के आने के बाद मुझे गुमराह कर दिया। और शैतान तो इंसान का रुस्वा करने वाला है ही। और उस दिन रसूल आवाज देगा कि परवरदिगार, इस मेरी कौम ने इस कुरान को भी नजरअंदाज कर दिया है। और इसी तरह से हमने हर नबी के लिए मुजरिमीन में से कुछ दुश्मन करार दे दिए हैं और हिदायत और इमदाद के लिए तुम्हारा परवरदिगार बहुत काफी है। और ये काफिर ये भी कहते हैं कि आखिर इन पर यह कुरान एक दफा कुल का कुल क्यों नहीं नाजिल हो गया। हम इसी तरह तदरीजन नाजिल करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को मुतमईन कर सकें, और हमने इसे ठहर ठहर कर नाजिल किया है। और ये लोग कोई भी मिसाल ना लाएंगे मगर ये कि हम इसके जवाब में हक और बेहतरीन बयान ले आएंगे। वो लोग जो जहन्नुम की तरफ मुंह के बल खींच कर लाए जाएंगे, इनका ठिकाना बदतरीन है और वो बहुत ज्यादा बहके हुए हैं। और हमने मूसा को किताब अता की और इनके साथ इनके भाई हारून को इनका वजीर बना दिया। फिर हमने कहा कि अब तुम दोनों उस कौम की तरफ जाओ जिसने हमारी आयतों की तकजीब की है, और हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया है। और कौम नूह को भी जब उन्होंने रसूलों को छुटलाया तो हमने उन्हें भी गर्क कर दिया और लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। और हमने जालिमीन के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और आदे समूद और असहाब रिस और इनके दरमियान बहुत सी नस्लों और कौमों को भी तबाह कर दिया है। और इन सब के लिए हमने मिसालें बयान की और सबको हमने नेस्त व नाबूद कर दिया। और ये लोग इस बस्ती की तरफ आए जिस पर हमने पत्थरों की बौछार की थी, तो क्या इन लोगों ने इसे नहीं देखा? हकीकत यह है कि ये लोग कयामत की उम्मीद ही नहीं रखते। और जब आपको देखते हैं तो सिर्फ मजाक बनाना चाहते हैं कि क्या यही वो है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है। करीब था कि ये हमें हमारे खुदाओं से मुनहरिफ कर दे अगर हम लोग इन खुदाओं पर सब्र ना कर लेते। और अनकरीब इन लोगों को मालूम हो जाएगा जब ये अजाब को देखेंगे कि ज्यादा बहका हुआ कौन है। क्या आपने इस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात ही को अपना खुदा बना लिया है? क्या आप इसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपका ख्याल ये है कि इनकी अक्सरियत कुछ सुनती और समझती है? हरगिज नहीं, ये सब जानवरों जैसे हैं, बल्कि इनसे भी कुछ ज्यादा ही गुम करदा राह है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने किस तरह साये को फैला दिया है? और वो चाहता तो एक ही जगह साकिन बना देता। फिर हमने आफताब को इसकी दलील बना दिया है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे अपनी तरफ खींच लिया है। और वही वो खुदा है जिसने रात को तुम्हारा पर्दा और नींद को तुम्हारी राहत और दिन को तुम्हारे उठ खड़े होने का वक्त करार दिया है। और वही वो है जिसने हवाओं को रहमत की बशारत के लिए रवा कर दिया है। और हमने आसमान से पाको पाकीज़ा पानी बरसाया है ताकि इसके जरिए मुर्दा शहर को जिंदा बनाएं और अपनी मखलूकात में से जानवरों और इंसानों की एक बड़ी तादाद को सैराब करें। और हमने इनके दरमियान पानी को तरह तरह से तकसीम किया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। लेकिन इंसानों की अक्सरियत ने नाशुक्री के अलावा हर बात से इनकार कर दिया है। और हम चाहते तो हर करिया में एक डराने वाला भेज देते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के कहने में ना आए और इनसे आखिर दम तक जहाद करते रहे। और वही खुदा है जिसने दोनों दरियाओं को जारी किया है। इसका पानी मजेदार और मीठा है और ये नमकीन और कड़वा है। और दोनों के दरमियान हद फासिल और मजबूत रुकावट बना दी है। और वही वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया है और फिर इसको खानदान और ससुराल वाला बना दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बहुत ज्यादा कुदरत वाला है। और ये लोग परवरदिगार को छोड़कर ऐसों की इबादत करते हैं जो ना फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। और काफिर तो हमेशा परवरदिगार के खिलाफ ही पुष्तपनाही करता है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम लोगों से कोई अजर नहीं चाहता मगर ये कि जो चाहे वो अपने परवरदिगार का रास्ता इख्तियार कर ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदाए हक व क़य्यूम पर एतमाद करें जिसे मौत आने वाली नहीं है
اور اسی کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں اسی باخبر سے دریافت کرو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو؟ اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا ہے، اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار ادا کرنا چاہے۔ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے، وہ بدترین منزل اور محل اقامت ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں، اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دے دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا، جسے روز قیامت دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو توبہ کر لے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقع رجوع کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خون کی چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی۔ وہ انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ وہ بہترین مستقر اور حسین ترین محل اقامت ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ تم نے اس کے رسول کی تکذیب کی ہے تو عنقریب اس کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ صدق اللہ